بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج سے کروڑوں سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اس کائنات کے اندر زندگی کی بنیاد رکھی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روح زمین کے اوپر بے شمار قوموں کو آباد فرمایا اور ان قوموں کی طرف اپنے بے شمار انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ ہر ایک قوم کی طرف مختلف انبیاء کرام ان کی ہدایت کے لیے تشریف لائے، یہاں تک کہ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اس روح زمین پہ جلوہ افروز ہوئے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اور اب قیامت تک کوئی بھی نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ اس طرح بے شمار انبیاء کرام اپنے اپنے دور میں اپنی قوموں کی طرف آئے اور اس دنیا فانی سے واپس چلے گئے، لیکن 4 انبیاء کرام ایسے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں اور وہ آج بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ 4 انبیاء کرام کون کون سے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء کرام کو کس وجہ سے زندہ رکھا ہے اور ان کے زندہ رہنے کی کون سی وجوہات ہیں، ان تمام تر سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ مختلف روایات اور احادیث کی روشنی میں اور ایسے انبیاء کرام کا ذکر ملتا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج بھی زندہ رکھا ہے، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 4 نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس وجہ سے زندہ رکھا ہے اور یہ 4 نبی کب تک زندہ رہیں گے۔ صارفین وہ پہلے نبی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت نہیں دی اور جن کے ہمیشہ زندہ رہنے کا ذکر خود قرآن پاک میں ملتا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں اور میں دعوت حق دینے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں، لیکن جس قوم کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا وہ قوم یہودی قوم تھی، اور ان کی کتاب میں یہ واضح لکھا ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا۔ اسی ڈر کی وجہ سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے تو وہ ہمارے دین کو ختم کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے حکم کے مطابق ان یہودیوں کو اپنے دین کی طرف بلاتے رہے اور دعوت حق دیتے رہے، لیکن وہ بدبخت قوم آپ پر ایمان نہ لائی اور آپ کو جھٹلاتی رہی اور آپ پر طعن و تشنیع کرتی رہی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ میری کسی بات پر یقین نہیں کریں گے اور اسی طرح جہالت پر ڈٹے رہیں گے، ایک دن آپ نے سب یہودیوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر ایمان لاتا ہے؟ تو ان میں سے تقریباً 12 یا 19 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں، اور کہا کہ ہم مسلمان ہوئے اور یقیناً آپ ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ ان خوش نصیب بندوں کے علاوہ باقی کسی لوگوں نے دین اسلام قبول نہ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح جھٹلاتے رہے اور اپنے سابقہ دین یعنی یہودیت پر قائم رہے۔ چنانچہ جب یہ چند لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو یہودیوں نے دیکھا کہ یوں ہی لوگ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے رہے تو ہمارا دین تو ختم ہو جائے گا، کیوں نہ ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت حق دینے سے روکا جائے یا معاذ اللہ ان کو قتل ہی کر دیا جائے۔ اس طرح تمام یہودیوں کی مشاورت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا۔ چنانچہ یہودیوں نے ایک توتیا نامی شخص کو مقرر کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دے۔
ادھر جب طوطیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا تھا تو ادھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لاؤ۔ وہ فرشتہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ آسمانوں کی طرف لے آیا۔ جب آپ آسمانوں پہ پہنچے تو آپ کی ملاقات آپ کی والدہ یعنی کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی۔ اس وقت آپ کی والدہ نے آپ کو گلے لگا کر آپ کو پیار کیا تو آپ نے اپنی والدہ سے فرمایا کہ اے اماں جان، اب ہماری ملاقات روز قیامت ہی ہوگی۔ اس طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف اٹھائے گئے تو اس وقت ان کی عمر مبارک 33 سال تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو بدلی کے ذریعے آسمانوں پہ لے گئے تھے اور ادھر یہودی باہر کھڑے ہو کے اس شخص کا انتظار کر رہے تھے جس شخص کو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ نہ جانے کب طوطیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کر کے باہر آئے گا۔ اس طرح جب کافی دیر گزر گئی اور وہ شخص واپس نہ آیا تو اس وقت تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گھر کی طرف گئے کہ آخر دیکھیں کہ ماجرا کیا ہے۔ تو انہوں نے وہاں ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا۔ انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے، پر یہ تو ہمارا بھیجا ہوا وہی شخص ہے، یعنی طوطیا نوس ہے جس کو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے بھیجا تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر تمام یہودی پریشان ہو گئے اور دو گروہ کے اندر تقسیم ہو گئے اور تمام یہودی آپس میں ہی لڑنے اور جھگڑنے لگے۔ اس لڑائی کے اندر بہت سارے یہودیوں کا قتل عام ہوا، جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ سورہ نساء کے اندر فرماتا ہے، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا، حالانکہ انہوں نے ان کو قتل نہ کیا اور نہ ہی انہیں سولی چڑھایا، مگر ان کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا۔ اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں، مگر یہ لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تھا اور یقیناً وہ قتل نہیں کیے گئے، اور اللہ تبارک تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ حدیث نبوی ہے کہ رؤوف الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر تشریف لائیں گے اور سنت نبوی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی اس سلیب کو توڑیں گے اور دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 60 برس تک اس دنیا میں زندگی گزاریں گے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کو عام کریں گے۔ آپ کو مدینے کی سرزمین میں گنبد خضرا میں دفن کیا جائے گا، اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ قتل ہو گئے یا سولی پر لٹکائے گئے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور وہ کفر کر رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ایک دوسرے نبی کی جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی ہوئی ہے، وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ظاہری طور پر اس وقت دنیا میں تشریف لائیں گے جب دجال اس دنیا کے اندر ظاہر ہو چکا ہوگا اور اس دنیا کے اندر اپنا فتنہ و فساد پھیلا رہا ہوگا، اور دجال لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کے دین سے ظاہر کرے گا۔ اس وقت حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کا حکم دیں گے اور ان کو اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلائیں گے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا جو حضرت خضر علیہ السلام کو اپنی بادشاہت سے نوازنا چاہتا تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ آئی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے والد کی سلطنت کا جانشین بننے سے انکار کر دیا اور اپنے والد گرامی سے ناراض ہو کر
जंगलों की तरफ चले गए। वहाँ उनको कोई भी ढूंढ ना सका और वहाँ आप इबादत इलाही में मसरूफ़ हो गए। इसी दौरान आपका गुज़र एक आबे हयात के चश्मे से हुआ। उसी चश्मे से पानी पीकर आप ताहयात ज़िंदा रहने में कामयाब हो गए और आपके ताहयात ज़िंदा रहने का जिक्र काफ़ी रिवायात में मिलता है। जिस तरह के हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक रिवायात नकल की है कि जब अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी विसाल हुआ तो एक बुज़ुर्ग सारे मजमे से होता हुआ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक के पास आकर रुक गया। उस वक्त उस शख्स ने कुछ पढ़ा और वापस चल दिया। इसके जाने के बाद वहाँ मौजूद सहाबाए किराम ने पूछा कि ये शख्स कौन था, तो उस वक्त उस मजमे में मौजूद कोई भी शख्स उस शख्स के बारे में इल्म ना रखता था। तो उस वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोले कि इस शख्स को मैं जानता हूँ, ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से मुसीबत में फंसे लोगों की रहनुमाई करते हैं और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम लोगों की इस्लाह करके उनको अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने का हुक्म देते हैं। और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम बहुत ही नेक और खुदा तर्स इंसान हैं। और बाज़ रिवायात में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र हज़रत ज़ुल्करनैन के साथ भी मिलता है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हज़रत ज़ुल्करनैन के साथ किसी सफ़र पे गए और वहाँ पर आपने आबे हयात पिया, जिसकी वजह से आपको ताहयात ज़िंदा रहने का मौका मिला। प्यारे दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बाद तीसरे ज़िंदा नबी जिनका जिक्र मिलता है वो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम हैं। आपका जिक्र कुरान पाक में 2 जगह पर मौजूद है। जिस तरह के तफसीर में बयान किया गया है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को एक नूरानी घोड़े पर बिठाकर आसमानों की तरफ ले जाया गया। जिस तरह के हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि मेरा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक पहाड़ी से हुआ। वहाँ से गुज़रते हुए हमें एक आवाज़ सुनाई दी कि ए अल्लाह तबारक ताला, मुझे भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दे। ये आवाज़ सुनते ही अल्लाह तबारक ताला के नबी ने मुझे ये हुक्म दिया कि ए अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इस आवाज़ का पता लगाओ, ये कौन है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयां फरमाते हैं कि जब मैं उस पहाड़ी के अंदर गया तो मैंने देखा कि एक सफ़ेद पोश बुजुर्ग अल्लाह तबारक ताला की इबादत में मशगूल है। जब उसने मुझे देखा तो उसने मुझसे कहा कि ए बंदे, तू मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी है। तो उस वक्त हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि जी हाँ। उस बंदे ने कहा कि मेरा सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचा दो और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करना कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम आपको मिलना चाहते हैं। मैंने वापस आकर हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का सारा पैगाम हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का पैगाम हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे साथ वहाँ चले गए। जब हम लोग हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो मैं पीछे खड़ा हो गया। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम काफ़ी देर तक आपस में बातचीत करते रहे। अल्लाह तबारक ताला की तरफ से उन पर आसमां से खाना नाजिल हुआ। तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे भी पास बुला लिया। इस तरह हम तीनों ने मिलकर खाना खाया। जब खाना ख़त्म हुआ तो मैंने देखा कि एक सफ़ेद परिंदा आसमां से ज़मीन की तरफ आ रहा है। वो परिंदा हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के पास आया। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम उस परिंदे पर सवार हो गए। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम उस परिंदे पर सवार होकर आसमां की तरफ चले गए। बाज़ उलमाओं ने लिखा है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम हर रमज़ान शरीफ में बैतुल मुक़द्दस में तशरीफ़ लाते हैं और वहाँ पर रोज़े रखते हैं और हज के मौके पर हज अदा करते हैं।
یہ دونوں نبی مختلف مقامات پر مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ صارفین، اب بات کر لیتے ہیں چوتھے نبی کی جو آج بھی زندہ ہیں۔ وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، جن کی زندہ ہونے کی بھی روایات ملتی ہیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ایک نیک پرہیزگار انسان اور نبی تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت سے اٹھا لیا تھا۔ شب معراج کی رات چوتھے آسمان پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا چھٹے آسمان پہ بھی ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام زمین کی سیر و سیاحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام ایک درزی کا کام کیا کرتے تھے۔ آپ کپڑوں کی سلائی کرتے جاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بلند کرتے جاتے۔ جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیاں بے تحاشا ہو جاتی۔ زمین پہ رہنے والے انسانوں میں سب سے زیادہ نیکیاں حضرت ادریس علیہ السلام کی ہوتی اور آپ کی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شمار ہو جاتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا تھا۔ ایک دفعہ ملک الموت علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ مجھے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ چنانچہ آپ کے کہنے پر ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام یعنی آپ کی جان نکال لی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کو زندہ کر دیا۔ آپ نے فرشتے سے درخواست کی کہ میں دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ کو دوزخ میں لے جایا گیا اور وہاں کی سیر کرائی گئی۔ پھر آپ نے جنت کی سیر کرنے کا ارادہ کیا تو آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی اور آپ کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ جنت کو دیکھنے کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں یہیں پر رہنا پسند کروں گا۔ چنانچہ فرشتے نے کہا کہ آپ اپنے مقام کی طرف واپس چلے جائیں۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کو یہ حکم ملا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو یہیں پر رہنے دیا جائے۔ اس طرح جب حضرت ادریس علیہ السلام نے موت کا مزہ چکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ حکم بھی پورا ہو گیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ چنانچہ جب حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی تکمیل ہو گئی اور پھر دوبارہ زندہ ہو کر آپ جنت میں داخل ہو گئے اور حضرت ادریس علیہ السلام نے جنت میں ہی ٹھہرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس خواہش کو پورا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے، آمین۔